السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد شہر میں زمین کی قیمتوں میں آسمان چھونے کی وجہ سے لوگ شہر کے مضافات کی طرف مائل ہو رہے، لیکن حالیہ دنوں میں ہائیڈرا حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ان علاقوں میں زمین خریدنے کے بارے میں عوام کو خبردار کیا۔ حیدرآباد شہر کے مضافات میں زمین کی خرید و فروخت میں تیزی آئی ہے، خاص طور پر فارم لینڈز کے نام پر زمین بیچی جا رہی ہے، جہاں لوگوں کو یہ کہا جا رہا کہ وہ ویکینڈز پر زرعی کام کریں۔ ہائیڈرا نے ان فارم لینڈز کی خریداری کے بارے میں عوام کو احتیاط کرنے کی ہدایت دی، کیونکہ ان پر بعض قانونی پابندیاں ہیں۔ ہائیڈرا کمشنر رنگناتھ نے واضح کیا کہ فارم لینڈز کے فروخت پر قانوناً پابندی ہے اور صرف 2000 مربع میٹر یا 20 گنٹا زمین کو فارم لینڈ کے طور پر فروخت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 2019 میں تلنگانہ حکومت کے بلدیاتی قانون اور 2018 کے پنچایت راج قانون کے تحت فارم لینڈ کی خرید و فروخت پر پابندی ہے۔ مزید برآں 31 اگست 2020 کو حکومت کی جانب سے جاری کردہ جیو کے مطابق بغیر اجازت کے لین آؤٹس میں گھروں کی تعمیر کی اجازت نہیں ہے۔ کئی علاقوں میں پارکس اور سڑکوں کے لیے جگہ مختص نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے حکومت یا متعلقہ افسران ان خریداریوں کی کسی بھی ممکنہ پیچیدگی کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ رنگا ریڈی ضلع کے راجندر نگر منڈل کے لکشمی گوڑ گاؤں میں فارم پلاٹس کے نام پر لین آؤٹس کی فروخت پر شکایت موصول ہوئی، جس کے بعد ہائیڈرا نے مضافاتی علاقوں میں زمین خریدنے سے پہلے متعلقہ حکام سے تفصیلات حاصل کرنے کی تاکید کی ہے۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے ریت پر منعقدہ جائزہ اجلاس کے بعد درج ذیل اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ چیف سیکریٹری نے بلا ترتیب آڈیو اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک جائزہ میٹنگ بلائی۔ پرنسپل سیکریٹری مائنز اینڈ جیولوجی نے بھی لوگوں کو سستی قیمت پر ریت کی فراہمی کے ریاستی حکومت کے مقصد اور حوالے سے ایک PPT پیش کیا۔ پرنسپل سیکریٹری FAC مائنز اینڈ جیولوجی کی طرف سے ریت کے ٹھیکیداروں اور ٹرانسپورٹرز ایجنسیوں کے ساتھ 2 میٹنگیں بلائی گئی، جن کی سربراہی پرنسپل سیکریٹری مائنز اینڈ جیولوجی کر رہے۔ مائنز اور جیولوجی کے ڈائریکٹر اور TGMDC لمیٹڈ کے وائس چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر کی مدد سے پرنسپل سیکریٹری مائنز اینڈ جیولوجی کے ذریعے ایک میٹنگ بھی ہوئی، جس میں ڈائریکٹر آف مائنز اینڈ جیولوجی اور TGMDC لمیٹڈ کے وائس چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر کی مدد سے سرکاری محکموں کے ساتھ جو ریت کی کھپت کی ضرورت ہے، جیسے سڑکوں اور عمارتوں کے محکمے تلنگانہ IDTGMS ڈیولپمنٹ کارپوریشن، IDMS ڈیولپمنٹ سروس محکمے، قومی شاہراہ محکمے، پنچایت راج وغیرہ، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ متعلقہ منصوبوں کے لیے ریت کی کھپت کی تفصیلات فراہم کرے اور مالی سال 2025-26 کے دوران متعلقہ منصوبوں کے لیے ریت کی ماہوار کھپت پیش کرنے کو بھی کہا گیا۔ تمام ضلع کلیکٹر، سپرنٹینڈنٹس آف پولیس کو بھی تمام متعلقہ رسائی اور اسٹاک یارڈز کا یوزر ID اور پاس ورڈ دیا گیا، تاکہ وہ اپنے افسران اور عملے کو ریونیو اور پولیس دونوں سے تعینات کر کے ان تک پہنچنے کے قابل بنائے۔ تلنگانہ سکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطح میٹنگ طلب کی گئی، جس میں آئندہ ماہ رمضان کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین TGMFC محمد عبید اللہ کوتوال نے میٹنگ کی صدارت کی، جس میں معززین بشمول وزیر ٹرانسپورٹ اور BC ویلفیئر، مشیر حکومت SC ST BC اور MW MLA MLC میئر حیدرآباد اور تمام چیئرمین اور محکمہ اقلیتی بہبود کے سربراہان میٹنگ کے دوران موجود تھے۔ اجلاس میں رمضان المبارک کے دوران مسلم کمیونٹی کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے
انتظامات کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی، بشمول افطار، سحری اور نماز کے انتظامات، شرکانے کھانے پینے اور پانی اور صفائی کی سہولیات کے ساتھ سیکیورٹی اور ٹریفک کے انتظام جیسے مختلف پہلوؤں پر غور کیا۔ رمضان 1 مارچ 2025 کو شروع ہونے والا ہے اور 30 مارچ 2025 کو ختم ہونے کی توقع ہے، جس میں تلنگانہ میں مسلمانوں کے لیے 30 دنوں کے روزے، نماز تراویح اور روحانی عقیدت ہیں۔ اجلاس کا اختتام اتحاد اور مقصدیت کے ساتھ کیا گیا کیونکہ تمام حاضرین نے رمضان کی تقریبات کو کامیاب بنانے کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنے کا عہد کیا۔ جے ایچ ایم سی کمشنر لمبرتی نے عہدیداروں کے ساتھ نیشنل ہائی ویز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گولناکا سے امبرپیٹ ایرانی ہوٹل تک 335 کروڑ کی تخمینہ لاگت سے شروع کیے گئے اراضی کے حصول کے نامکمل کاموں کا معائنہ کیا۔ اراضی کے حصول کے نامکمل کاموں کو مکمل کرنے کے لیے حکام کو اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ نیشنل ہائی ویز R&B حکام کو عدالتی فیصلے کے مطابق کام کرنے کی ہدایت کی گئی۔ حکام کو ہدایت کی کہ وہ مختلف علاقوں میں زیر التواء اراضی کے حصول کو مکمل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ کمشنر کے ساتھ محکمہ نیشنل ہائی ویز وائی ایس دھرما ریڈی، ایڈیشنل کمشنر شیو کمار نائیڈو، رگھو پرساد، زونل کمشنر روی کرن، وائی ایس رتناکر، ڈی سی دیوکر اور دیگر موجود تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور مجلسی فلولی اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مجلسی پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں آصف نگر منڈل کے مستفیدین ہونے والے میں 223 سے شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیم کے چیک سے تقسیم کیے۔ اس تقسیمی پروگرام کے دوران آصف نگر MRO اسٹاف اور AIMIM پارٹی کارپوریٹر اور مجلسی پرائمری یونٹ کے صدر و سرگرم کارکن موجود تھے۔ اس موقع پر استفادہ کرنے والوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا اور تلنگانہ حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ فرحت بیگم، منی بیگم۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سائبر سیکیورٹی پر 2 روزہ کانکلیو شیلڈ 2025 کا افتتاح کیا۔ تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو، سائبرآباد پولیس اور سوسائٹی فار سائبرآباد سیکیورٹی کونسل SCSC نے HICC حیدرآباد میں شیلڈ 2025 تلنگانہ کے پریمیئر سائبر سیکیورٹی کانکلیو کا کامیابی کے ساتھ افتتاح کیا۔ اس کانفرنس کا افتتاح وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے مہمان خصوصی کی موجودگی میں کیا اور ڈی سریدھر بابو، وزیر برائے IT اور صنعت تلنگانہ، روی گپتا IPS اسپیشل چیف سیکرٹری محکمہ داخلہ تلنگانہ، ڈاکٹر جتیندر IPS ڈائریکٹر جنرل پولیس تلنگانہ، شیکھا گوئل IPS ڈائریکٹر جنرل CID اور ICA ڈائریکٹر TGCSB، اویناش موہنتی IPS کمشنر آف پولیس سائبرآباد اور چیئرمین SCSC اور رمیش کزا سیکرٹری جنرل سوسائٹی فار سائبرآباد سیکیورٹی کونسل اس موقع پر موجود تھے۔ کانکلیو کو زبردست ردعمل ملا جس میں 900 مندوبین کو اکٹھا کیا گیا، بشمول قانون نافذ کرنے والے اداروں، صنعت، حکومت، تعلیمی اداروں اور طلباء کے سرکردہ رہنما اس دوران موجود تھے۔ سنیہا رانا ایک ہندوستانی آل راؤنڈر ہیں جو دائیں ہاتھ سے آف بریک گیند کرتی ہیں۔ سنیہا رانا ریلوے اور ہندوستان کی خواتین کی قومی ٹیم کے لیے دائیں ہاتھ کے آف بریک بولر اور دائیں ہاتھ کے بلے باز کے طور پر کھیلتی ہیں۔ سنیہا رانا کی پیدائش 18 فروری 1994 کو ہوئی۔ سنیہا کی پرورش دہرادون میں ہوئی تھی اور اس نے بچپن سے ہی کبھی کسی چیز کی کمی نہیں کی۔ وہ دہرادون کے ایک بڑے علاقے سینولا سے ہیں۔ اس کے والد ایک کسان تھے۔ سنیہا رانا کی ابتدائی زندگی ان کے گاؤں میں گزری۔ کرکٹ کے علاوہ انہیں بچپن میں بیڈمنٹن کھیلنے کا بھی شوق تھا۔ سنیہا رانا نے اپنی ابتدائی تعلیم دہرادون کے ڈون ویلی پبلک اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے BV کے DAV کالج فار ویمن امرتسر سے گریجویشن مکمل کیا۔ رانا کا تعلق دہرادون کے مضافات میں سنولا سے ہے۔ ان کے والد ایک کسان تھے۔ کسان گھرانے میں پیدا ہونے والی سنیہا ہندوستانی کرکٹ ٹیم میں ایک جانا پہچانا آج نام ہے۔ انہوں نے کرکٹ کھیلنا اس وقت شروع کیا جب صرف چند لڑکیاں کرکٹ کھیلتی تھی اور لوگ خواتین کے
के क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन अपने वालिदैन और खानदान के ताउन से उन्होंने अपनी तरबियत जारी रखी। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से दोस्ती करते हैं, स्नेहा ने क्रिकेट से दोस्ती कर ली थी। बचपन में गांव के लड़कों के साथ गली कूचों में क्रिकेट से शुरू होने वाला ये सफर आज भी जारी है। स्नेहा को बचपन से ही खेलों में दिलचस्पी थी। उसने पहली बार बैडमिंटन खेलना शुरू किया जब वो 9 साल की थी। फिर वो लड़कों के साथ क्रिकेट मैच खेलती थी और क्रिकेट में उसकी दिलचस्पी देखकर उसके वालिद ने उसे देहरादून की लिटिल मास्टर एकेडमी में दाखिला दिलवाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुसूसी जज्बे खैरसोगाली का मुजाहरा करते हुए एयरफोर्स स्टेशन पालम में अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्मद अल सानी का खैर मकदम किया। दोनों कायदीन गर्मजोशी के साथ बगलगीर हुए, जिसके दोनों ममालिक के दरमियान खुसूसी ताल्लुकात का इजहार होता है। वजारत खारिजा ने अपने एक पोस्ट में कहा, एक मखसूस दोस्त से खुसूसी जज्बे खैरसोगाली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमीर कतर हज़ाइनस शेख तमीम बिन हम्मद अल सानी के हिंदुस्तान के दौरे सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम किया है। इस दौरे से हिंद कतर रिश्ते मजीद मुस्तहकम होंगे। शेख तमीम बिन हम्मद अल सानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर हिंदुस्तान का 2 रोजा सरकारी दौरा कर रहे हैं। मार्च 2015 के बाद से उनका ये दूसरा दौरा है। अमीर कतर के साथ एक आला सतह का वफ्द भी है, जिसमें वज़रा सीनियर ओहदेदार भी शामिल हैं। रामचंद्र नायक गवर्नमेंट विप ने कहा है कि बीजेपी लीडर राहुल गांधी की जात पर इल्जामात लगा रहे हैं। राहुल गांधी की कुर्बानियों का खानदान है। उन्होंने कहा है कि नेहरू इस मुल्क की आजादी के लिए जेल गए थे। राहुल गांधी की नानी इंदिरा गांधी ने इस मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनका कहना था कि राहुल गांधी के वालिद राजीव गांधी ने मुल्क के लिए अपनी जान दे दी। सोनिया और राहुल गांधी की वजारत उज़्मा के ओहदे की कुर्बानी देने की तारीख है। बीजेपी मजहब और जात को अवलीन तरजीह देकर सियासत कर रही है। ऐसे खानदान से मजहब और जात को मंसूब करना बीजेपी लीडरों की गैर मुहज़्ज़ब सियासत का सबूत है। मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय भी जात पात और मजहब की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गैर कानूनी तौर पर तब्दील होने वाले गांधी अंतु बोरा नरसैया गौड़ ने तज़हीक आमिज़ तबसरा किया। बोरा नरसैया जिन्होंने आला तालीम हासिल की है, राहुल गांधी पर छोटे छोटे अल्फाज बोल रहे जो BC के मुतसिब हैं। बीजेपी के लीडर वो बदमाश और अफरियत हैं जो मजहब और जात पात के नाम पर मुल्क में सियासत करते हैं। రాజీవ్ గాంధీ గారి మరి వారసుడు రాహుల్ గాంధీ గారి కులాన్ని మరి వ్యక్తిగతంగా విమర్శించడం ఇది మీకు తగదు అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. పూల నరసింహ గౌడ్ గారు మీరు ఒక వైద్య వృత్తి చదివిన ఉన్నత చదువు చదివిన ఒక వ్యక్తిగా BC బడుగు బలహీన వర్గాల మరి పక్షపాతిగా ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పార్లమెంట్ ఆమోదం కోసం పంపిస్తే దాని మీద పోరాడాల్సిన మీరు ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారిని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడడం ఇది సబబు కాదు అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎన్నో పాలసీలు, ఎన్నో సప్లాన్లు అదే वादी कश्मीर में जारी तवील खुश्क मौसमी सूरत हाल के बीच महकमे मौसमियात ने 19 फरवरी की शाम से 20 फरवरी की दोपहर तक बर्फबारी की पेशगोई की है। मुतल्लिका महकमे के तर्जुमान ने बताया कि वादी में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि एक ताज़ा मगरिबी हवा दाखिल होने के नतीजे में वादी में 19 फरवरी की शाम से 20 फरवरी शाम तक हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान ज्यादा असर जनूबी कश्मीर और चिनाब वादी में रह सकता है, जहां पहाड़ी इलाकों में 6 से 10 इंच बर्फ रिकॉर्ड हो सकती है, जबकि शुमाली और वसती कश्मीर के बलाई इलाकों में भी 4 से 8 इंच बर्फ रिकॉर्ड होने की तवक्को है। उनका कहना है कि 21 से 24 फरवरी तक मौसम जुज़वी तौर पर आबर आलूद मगर मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। मौसूफ तर्जुमान ने बताया कि बादजा वादी में 25 से 27 तक बर्फबारी के एक और मरहले की तवक्को है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों से कहा है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें। कश्मीर वो यथर के मुताबिक दिन के दर्ज हरारत में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड हो सकती है। उन्होंने कहा है कि दर्ज हरारत जो फिलहाल 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहा, 20 फरवरी को 7 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे रिकॉर्ड हो सकता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।